السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد کسی ٹاپک پر بات کرنا نہیں ہے بلکہ چند سوالات کے جوابات دینا ہے، تو بلا تاخیر اسی کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال بھائی عمر مسعود کی طرف سے کیا گیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صرف برش کرنا پیسٹ کے بغیر کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر پیسٹ کے برش کرنا بالکل جائز ہے، لیکن چونکہ برش کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ قدرے سخت ہوتے ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم اس برش کو دانتوں پہ رگڑیں تو اس سے خون بہہ سکتا ہے، اور وہ خون اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو صورت میں روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ برش کے بجائے مسواک کر لی جائے، کیونکہ مسواک اس کے ریشے اول تو یہ ہے کہ وہ نرم ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے، تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور کوئی ایسا خدشہ بھی باقی نہیں رہے گا کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے بھائی رانا عابد علی صاحب کا، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا والد اپنی مستحق میرڈ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد والدین اور والدین کے جو والدین ہیں، یعنی ایک تو ہو گیا والد والدہ، پھر ان کے جو والدین ہیں وہ دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، تو اس طرح اس سے اوپر جو بھی رشتے بنتے ہیں ان میں سے کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، تو زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیا والد اپنی مستحق بیٹی جو کہ میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو چونکہ بیٹی فروع میں آ جاتی ہے تو بیٹی کو براہ راست زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی کے شوہر کو جب وہ مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے گا تو وہ زکوٰۃ وہ اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی پر ہی خرچ کرے گا، تو یہ ایک جواز کی صورت ہے، بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کا طریقہ وہی ہے جو عام حالات میں ہوتا ہے، یعنی بغیر روزے کے۔ یہاں فرق صرف یہ ہے کہ عام حالات میں کلی کرتے ہوئے پانی حلق تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، کہ ایسے طور پر کلی کی جائے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ضروری ہے کہ وہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، لیکن روزے کی حالت میں جب وہ کلی کرے گا یا ناک میں پانی ڈالے گا تو پھر اس میں احتیاط یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے پانی حلق تک نہ جائے، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے وہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ جائے۔ اس کے علاوہ طریقہ کار وہی ہے جو کہ نارمل حالت میں غسل کا طریقہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آنکھ لگ جائے اور رات کو تاخیر سے آنکھ کھلے 2-3 بجے کے قریب، تو کیا صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ نماز ادا ہی شمار ہوگی یا قضا شمار؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت طلوع فجر سے پہلے ہے، یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز کو طلوع فجر سے پہلے پڑھ لے تو وہ نماز ادا ہی شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی۔